اس شاہ نامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، آپ سب کو 16واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں کے ساتھ ساتھ شاہنامہ اسلام کا سفر جاری ہے۔ ابوالحسن حفیظ جالندھری کے بارے میں ایک بات جو انہیں دوسرے شعراء سے جو واقعات نگاری کرتے ہیں ان سے جو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ صاحب کو تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ واقعات نگاری کے ساتھ ساتھ اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ جس کا خیال ہومر نے نہیں رکھا تھا۔ ہومر کے سامنے ایک افسانہ تھا جس میں وہ عشق و محبت، حسد و نفاق، رقابت اور جانبداری کی کشاکش کے ساتھ ہر طرح کے عقلی اور غیر عقلی واقعات بیان کرتا تھا۔ فردوسی کے شاہنامے کا زمانہ بھی ما قبل تاریخ ہے۔ ہمارے مرثیہ نگاروں نے بھی تاریخ کو طلسم بنا رکھا، جو چاہا ہے جس طرح چاہا ہے کہہ ڈالا ہے، مگر حفیظ نے اپنے راستے کو خود ہی مشکل بنا لیا ہے، اس لیے کہ انہیں سلف کے کارناموں کو ولولہ انگیز طریقے سے سنانا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کا پورا خیال بھی رکھنا ہے۔ یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ اگر حفیظ صرف اور صرف کوئی ادبی شاہکار تخلیق کرنا چاہتے اور اس میں تاریخی حقائق کا خیال نہ رکھتے تو پھر یہ ایک بہت اچھا کارنامہ سخن تو ہوتا، مگر اس میں تاریخ صداقت کے ساتھ شامل نہ ہوتی، اور اگر صرف کردار نگاری کرتے اور حقیقت سے دامن چرا لیتے تو پھر شاہنامے میں سچائی کا یہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ حفیظ جالندھری خود شاہنامے کی تخلیق کے بارے میں اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے جو یاد اپنے سلف کے کارناموں کی، ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگی سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں، سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے۔ سلف کے کارناموں کو ولولہ انگیز طریقے سے سنانا یہ ہے شاعر کا مقصد۔ عقل اور تاریخ کی بندش غیر ضروری ہے، اس کا خیال اسی حد تک کرنا چاہیے جس حد تک اس پابندی سے ولولہ انگیزی میں نقص نہیں پیدا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس صدی میں اگر خلاف عقل واقعات پیش کیے جائیں تو ولولے کی جگہ ہنسی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سلف کے ایسے تاریخی واقعات میں جن سے ہر خلف آگاہ ہے، تبدیل کرنے سے اصل میں رکاوٹ پیدا ہوگی، مگر تصور کی وسعت کو روکنا عبث ہے۔ حفیظ جالندھری نے جس طرح شاہنامہ اسلام میں تاریخ اور جذبات کو حسن امتزاج کے ساتھ پیش کیا ہے وہ حفیظ ہی کا حصہ ہے، انہی کا حق ہے۔ ایک طرف اونٹوں کی تعداد، تاریخ اور دن کا تعین کرنا
مقامات اور افراد کے نام اور ان کی تفصیلات سے واقعیت کی فضا پیدا کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قاری کو اپنے ساتھ اس طرح سے چلانا کہ وہ خود کو میدان جنگ میں محسوس کرے، یہ ہے شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری کا اصل کارنامہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں جب ہم میدان بدر کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں عتبہ بن ربیعہ شیبہ کے ساتھ اور ولید کے ساتھ موجود ہے، مبارز طلب کر چکا ہے، اور حضرت حمزہ، حضرت علی ابن ابی طالب اور عبیدہ ابن حارث مقابلے کے لیے مسلمانوں کی جانب سے نکل چکے ہیں۔ عتبہ نعرے پر نعرہ مارتا جا رہا ہے اور حضرت حمزہ نے اس سے کہا ہے کہ اے عتبہ، لاف کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے، یہ باتوں کا نہیں ہنگام، جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھل جائے گا، آؤ سامنے آؤ۔ یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، بدل کر پینترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ۔ ولید آیا علی المرتضیٰ پر فتح پانے کو، بڑا شیبہ عبیدہ کی طرف جرأت دکھانے کو، غرض اب قتل و قوریزی پہ مائل ہو گئے تینوں، مقابل پا کے تینوں کو مقابل ہو گئے تینوں۔ ادھر بھی برق کی مانند شمشیریں نکل آئیں، ادھر بھی کاتب قدرت کی تحریریں نکل آئیں۔ دو لشکر اس طرح حیران تھے جیسے جان ہی تن میں، زمین پر بجلیاں سی کوندتی تھی روز روشن میں، دو جانب سے نگاہیں جم گئیں جنگ آزماؤں پر، ادھر بازو کے بل پر ناز، ادھر تکیا دعاؤں پر۔ یکایک سب نے دیکھا، کھینچ لی تلوار عتبہ نے، کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار عتبہ نے۔ جناب حمزہ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا، نظر کچھ بھی نہ آیا، جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑین چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی، ذرا مہلت جو پائی، ایک پل دھاوے سے حمزہ نے سبک ہو کر نکالا ہاتھ، الجھاوے سے حمزہ نے لیا دشمن کو بڑھ کر تیغ فرخ فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے۔ صدا تکبیر کی آئی، زمین بدر تھر آئی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تابہ سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے، گلو میں بھی نہ اٹکی، سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیریں کمر کاٹا، گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، ذرا بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی۔ یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمین پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جس میں ناری کے، یہ برق نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور دو لخت کر کے خاک پر آئی، گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر لاش خودسر کی، دہانے شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی، صفے مردان غازی نے کہیں ایک ساتھ تکبیریں، قلوب اہل باطل پر گری حسرت کی شمشیریں۔ ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر تیغازمہ مقتول کا بیٹا، پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بڑک اٹھا بدن پر مثل شعلہ بال بال اس کا، علم کی اور چوکس ہو کے تیغ آبدار اس نے کیے، بڑھ کر سنبھل کر پے بپے 7-8 وار اس نے، علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو، یہ ہوتا تھا تعجب نوجوان پر، پختہ کاروں کو کبھی رد کر دیے جھک کر، کبھی خالی دیے ہٹ کر، یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گیا گھٹ کر، ذرا بختر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا، مگر عتبہ کا بیٹا وار کرنے سے نہ تھکتا تھا، مگر اب وار خالی دے کے حیدر کو جلا لایا کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے، یہ خیال آیا کیا نعرہ ہمارا بھی تو لیک وار او کافر، سنبھل دیکھا یہ اللہ کی تلوار او کافر، صدائے شیر حق سے چھائی ہیبت قلب دشمن پر، سپر اٹھنے نہ پائی تھی کہ آئی تیغ گردن پر، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ، عجب بجلی تھی چمکی اور چمکتی ہی نظر آئی، زرے خالص تھی کندن سی دمکتی ہی نظر آئی، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، نوید فتح ٹکرائی زمین و آسمانوں سے کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے، ملا یہ پھل حریف بازوئے شیر خدا ہو کر، زمین پر جا پڑا مغرور سر تن سے جدا ہو کر، سر بیٹن ادھر لڑکا
تنے بے سر ادھر لوٹا، ملا مٹی میں وہ بھی اور یہ بھی خاک پر لوٹا۔ نظر آئیں جو یہ دو ضربتیں مردان عالم کی، تو چھائی روئے باطل پر سیاہی، غصہ و غم کی۔ عبیدہ کر رہے تھے ضربت حیدر کا نظارہ کہ شیبہ نے عقب سے ہاتھ ایک تلوار کا مارا۔ چمک دیکھی تو پھرتی سے عبیدہ نے بھی رخ موڑا، اجل نزدیک پائی پھر دشمن کو نہیں چھوڑا۔ لگایا ہاتھ شانہ کر دیا بیکار دشمن کا، مگر پنڈلی کے اوپر پڑ چکا تھا وار دشمن کا۔ علی و حمزہ نے دیکھی جو شیبہ کی دغا بازی، عبیدہ کی مدد کرنے کو آئے دوڑ کر غازی۔ نظر آئے تڑپتے اس طرف نوری، ادھر ناری ادھر بھی ضرب تھی کاری، ادھر بھی ضرب تھی کاری۔ بیک ساتھ کیا شیبہ پہ ایک ایک وار دونوں نے، کیا فلفور اس ناری کو بھی فنار دونوں نے۔ اتارے اسلحہ تینوں کے، یہ بھی ایک صورت تھی کہ مردوں سے زیادہ ان کی زندوں کو ضرورت تھی۔ غنیمت لے کے مقتولوں کے جنگی ساز و ساما سے اٹھا کر لے چلے زخمی عبیدہ کو بھی میدان سے۔ سروں پر ان کے سایہ مہر خاور کرتا جاتا تھا، شعائیں ان کے قدموں پر نچھاور کرتا جاتا تھا۔ پلٹ کر جب صفے اسلام میں شیر خدا آئے، رسول اللہ کے قدموں میں زخمی شیر کو لائے۔ یہ مہلک زخم تھا، ہڈی کا گودا بہتا جاتا تھا، نکلنے سے لہو کے قلب خالی رہتا جاتا تھا۔ عبیدہ نے ادب سے عرض کی جوش ارادت میں، حضور اب فیصلہ کیا ہے میرے باب شہادت میں۔ رسول پاک نے ان کی شہادت پر گواہی دی، انہیں تہنیت خوشنودی ذات الہی دی۔ عبیدہ نے یہ سن کر رکھ دیا سر پائے ہادی پر، بسی آنکھوں میں جنت پھر نظر ڈالی نہ وادی پر۔ فلک سے نور برسا دل پر راحت ہو گئی تاری، ہوا کلمہ شہادت کا زبان پاک پر جاری۔ وہاں ہلچل پڑی تھی لشکر شیطان کے اندر کہ کھوئے تین سرداران قوم ایک آن کے اندر، جو ہتھیاروں میں سج کر اوپچی بن بن کے آئے تھے، بڑے داغوں سے نکلے تھے، بہت تن تن کے آئے تھے، بوقت حملہ تھے جن کے دماغ افلاک کے اوپر پڑے تھے، اب وہی بے جان ہو کر خاک کے اوپر۔ بظاہر بے سر و ساما تھے ان کے مارنے والے، نہ ان کے بر میں زرہیں تھی نہ ان کے ہاتھ میں بھالے، سپر کا بھی اسی تلوار ہی سے کام لیتے تھے، مگر ہر ضرب پر اپنے خدا کا نام لیتے تھے۔ یہ منظر خوف سے دیکھا گیا فوج مقابل میں کہ ایک ساتھ نہ جنبش تک ہوئی موج مقابل میں۔ ولید و عتبہ و شیبہ یہ تینوں جانے لشکر تھے، سپہ سالار لشکر اور سرداران لشکر تھے۔ قریشی فوج کو یہ ناز تھا ان کی شجاعت پر کہ بھاری ہے یہ تینوں فرد اسلامی جماعت پر۔ توقع تھی نہتوں کو بھگا کر آئیں گے تینوں، کسے معلوم تھا یوں مار ڈالے جائیں گے تینوں۔ نظر آیا کہ ایک ایک زخم کھا کر مر گئے تینوں، بڑے خونخوار تھے اپنے ہی خون میں بھر گئے تینوں۔ پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگ آلود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا۔ بہت سے گالیاں دینے لگے اپنے خداؤں کو کہ نامردوں نے یوں کٹوا دیا تیغ آزماؤں کو۔ ہوئے مقتول ان ہاتھوں سے جن پر تھے نہ دستانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی مانے تو کیا مانے۔ یہ منظر دیکھ کر دل ہی میں پچھتانے لگے اکثر، دبکنے جی چرانے اور کترانے لگے اکثر۔ یہ صورت دیکھ کر ابو جہل نے اس فوج کو ڈانٹا، کہا اے قوم عتبہ تھا ہماری راہ میں کانٹا، بہم ترتیب لشکر میں تو ہم نے کی عرق ریزی، مگر عتبہ نے تنہا جا کے لڑ مرنے میں کی تیزی۔ یہ تینوں پہلواں مارے گئے اپنی جہالت سے، تو کیا اب ہم بھی مر جائیں اسی شرم و خجالت سے؟ تمہارے پاس بھالے ہیں تمہارے پاس ڈھالے ہیں، فنون جنگ ہیں سامان ہے قوت ہے چالے ہیں، وہ کیا ہے چند کس فاقہ زدہ مزدور ناکارے کہ اب تک چھپتے پھرتے تھے تمہارے خوف کے مارے۔ تمہارے ہاں زرا پر ہے زرا، جوشن پہ ہے جوشن، وہاں مجھ کو تو کپڑا بھی نظر آتا نہیں اس تن۔ تمہارے ہاں زرا پر ہے زرا، جوشن ہے جوشن پر، وہاں مجھ کو تو کپڑا بھی نظر آتا نہیں تن پر۔ تمہارے ساتھ ہے اس وقت
960 تلواریں، ادھر کیا ہے زیادہ سے زیادہ 8 تلواریں. وہ آئیں اور لائیں کند زنگ آلودہ تلواریں، تمہارے پہلوانوں کو تمہارے سامنے ماریں. کھڑے تم کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ غضب ہے قتل عتبہ پر بھی چھاتی پھٹ نہیں جاتی. تمہاری اس قدر تعداد ہے، شوکت ہے، کثرت ہے، اگر اس پر بھی نامردی دکھا جاؤ تو لعنت ہے. مبارز کے طلب کرنے کی حاجت ہی نہیں ہم کو، انہیں لڑنے کا موقع دیں ضرورت ہی نہیں ہم کو. ارے ہم ان مسلمانوں کو کچا ہی چبا لیں گے، کچل ڈالیں گے، ان قدموں کے نیچے پیس ڈالیں گے. ارے ان خودسروں نے دین آبائی سے منہ موڑا، ہمارے اور اپنے باپ دادوں کا چلن چھوڑا. محمد نے ہمارے ان کے رشتے قطع کر ڈالے. یہ سب ہیں ایک اندیکھے خدا کے دیکھنے والے، یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے؟ سر بلندوں سے انہیں ہم لے چلیں گے باندھ کر اپنی کمندوں سے، شکنجوں میں کسیں گے، قمچیوں سے کھال اتاریں گے. جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے. خبر ان سب کی لی جائے گی دروں اور کوڑوں سے، انہیں رندوائیں گے مکے میں اونٹوں اور گھوڑوں سے. محمد کی رفاقت کا مزہ ان کو چکھائیں گے. محمد کیا محمد کے خدا کو بھول جائیں گے. اکٹھے مل کے ایک دھاوا کرو، اے جنگجو مردو، بڑو اب ایک ہی ریلے میں سب کو کاٹ کر دھر دو. حبل کے جانثارو، لات و عزا کے پرستارو، بڑو حملہ کرو مارو، بڑو حملہ کرو مارو. کیا جوش غضب کو مشتعل اس چولہ باری نے، لگا دی ناریوں کو آگ آتش باز ناری نے. ہوا ہیجان پیدا آتش نمرود میں گویا، چنگاری پڑ گئی اس تودے بارود میں گویا. اٹھا سودا سروں میں قتل کر دو سر اتاروں کا. ہوا ایک حشر برپا پکڑو پکڑو مارو مارو کا. پڑی نقارے جنگی پہ ضربیں تبل پر تھاپے، زمین دھسنے لگی گھوڑے لگے جب مارنے ٹاپے. سنانے تن گئی تیغیں اٹھی تیروں نے پر تولے، بڑی ساری بلائیں جانب جنگاہ منہ کھولے. اڑی پھر ٹھوکروں سے ریگ صحرا گرد ہو کر، چھپایا بارہا خورشید نے منہ زرد ہو کر. فرشتے غرق حیرت تھے، ادھر عرشی ادھر فرشی، نظر آتا تھا لوہے کا سمندر. لشکر قرشی نہتوں پر آیا کرنے، روب و داب کی صورت، اٹھا طوفان کی صورت، بڑھا سیلاب کی صورت. ادھر بڑھتے چلے آتے تھے پیدل بھی رسالے بھی، صفیں باندھے کھڑے تھے دھوپ میں اللہ والے بھی. کھڑے تھے صبح سے پہلو بدلتے تھے نہ تھکتے تھے، نگاہیں سامنے تھیں دوسری جانب نہ تکتے تھے. سکون و ضبط کی تصویر سنولائے ہوئے چہرے، وہ چہرے جن پہ قرباں ہو رہے تھے نور کے سہرے. عرق آلود تھیں پیشانیاں، قطرے ڈھلکتے تھے، مقدس داڑیاں تھیں جن میں موتی سے جھلکتے تھے. گدائی میں بھی حاصل شوکت شاہانہ تھی ان کو، کھڑے تھے اس طرح جیسے کوئی پرواہ نہ تھی ان کو. قریشی فوج نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا کثرت نے قلت کو مٹا دینے کا منصوبہ. تو دیکھا جانب ہادی کامل دین پناہوں نے، اجازت سب سے بڑھنے کے لیے مانگی نگاہوں نے. یم کفار جب یک بارگی بڑھتا نظر آیا تو اپنے ساتھیوں سے مرشد کامل نے فرمایا، ابھی قائم رہو اپنی صفوں میں اے خرد مندو، نظر اپنی رکھو اللہ پر اللہ کے بندو. بچائے گا اسی کا ہاتھ ان شمشیر گیروں سے، قریب آئیں تو اس حملے کو روکو اپنے تیروں سے. صفوں میں اب تری آنے نہ پائے اے جمع مردو، تحمل کے فرائض اپنی جانب سے ادا کر دو. نبی کا حکم سن کر دم نہ مارا صبر کوشوں نے، اتاری اپنے کندھوں سے کمانی دلق پوشوں نے. کمانے کیا تھیں گیلی لکڑیاں لے کر جھکالی تھیں، بندھی تھی رسیاں ان میں مگر چلوں سے خالی تھیں. کمانوں کو جھکایا تیر جوڑے، تیر بھی کیا تھے کہ اکثر تیر سوفاروں سے بھی قطن معرہ تھے. بظاہر تیر بھی ایسے ہی کمانے تھیں. صلاح جنگ کیا بس دل ہی دل جانے ہی جانے تھی. ادھر پتلا تھا ہر بے پیر شیخ و شاب لوہے کا،
امٹتا دوڑتا آتا تھا ایک سیلاب لوہے کا، ادھر تیرو کما کی شکل ہو کر تن گئے تنکے، زمین پر غیرت سد سکندر بن گئے تنکے، وہاں بھونچال کسی چال سے دھرتی دھمکتی تھی، غبار اٹھتا تھا جس میں برق رہ رہ کر چمکتی تھی، یہاں اب تک کوئی جبش نہ تھی، اللہ والوں میں کوئی اندیشہ باطل نہ تھا ان کے خیالوں میں، مگر بوجہل جب حد سے بڑھا لایا لعینوں کو، بڑھی نیزوں کی انیاں تاک کر پر نور سینوں میں، یہ سرکش بڑھتے بڑھتے جس گھڑی سر ہی پہ آ پہنچے، ستمگر راہزن اسلام کے گھر ہی پہ آ پہنچے، تو اسلامی کمانداروں نے بھی تاکا نشانوں کو، چڑھا کر تیر گھٹنے ٹیک کر تانا کمانوں کو، دکھائی دست ہائے چپنے راہ راست منزل کی، نگاہوں نے لگائی شست چشموں سینوں دل کی، ملے جب دست ہائے راست غم ہو کے شانوں سے، صدا ایک بار بسم اللہ کی نکلی پھر زبانوں سے، کمانوں سے نکل کر تیر یوں سوئے ہدف جھپتے، فضا میں جس طرح شہباز چڑیوں کی طرف جھپتے، وہ فوج روسیہ بپھرے ہوئے فیلوں کا لشکر تھا، مگر تیروں کی بارش بھی ابابیلوں کا لشکر تھا، ہوا میں سنسناہٹ سی ہوئی، پھر یہ نظر آیا کہ تنکوں نے پلٹ دی بڑھنے والی فوج کی کایا، نہ کترائے نہ منہ موڑا نہ خم کھاتے نظر آئے، یہ چوبی تیر تھے فولاد کی زرہوں میں در آئے، بہت سے پار اترے جوئے خون دل سے منہ دھو کر، بہت سے رہ گئے سینوں کے اندر غرق ہو کر، تھے اکثر جسم بھی زرہیں بھی اور ملبوس بھی دوہرے، مگر تیروں نے گھس کے توڑ ڈالے پشت کے مہرے، بھڑک اٹھے جو مرکب راکبوں کی پٹڑیاں ٹوٹی، رکابیں پھنس گئیں پیروں میں باگیں ہاتھ سے چھوٹی، جو سب سے آگے آگے آ رہے تھے جوش میں بھر کر گرے ان میں سے اکثر زخم کھا کر اور مر مر کر ہوئے پیوست یہ ناوک، جہاں پائی جگہ تن میں شکم میں آنکھ میں رخسار میں شانے میں گردن میں، زمین پر آ رہے اسوار گھوڑوں نے جو رخ موڑے، صفیں اپنے ہی پیادوں کے پرے توڑے، صفوں کی برہمی کا دیکھ کر یہ طرفہ نظارہ، غضب میں بھر گیا بوجہل پھر لوگوں کو للکارا، حبل کے نام کی غیرت دلائی بت پرستوں کو، اکٹھا کر کے پھر آگے بڑھایا چیرا دستوں کو، نئے وعدے کیے ہمت بندھائی پہلوانوں کی، مسلمانوں کی جانب پھیر دی نوکیں سنانوں کی، ہوئی پامال ضبط و درگزر کی آخری حد بھی، بڑے اب اذن پا کر جان نثاران محمد بھی، قتال جنگ مغلوبہ کے ساماں ہو گئے آخر، حق و باطل بہم دست و گریباں ہو گئے آخر، دکھائی رزم گاہ میں شان اسلامی دلیروں نے، دبوچا راکبوں کو مرکبوں سے تند شیروں نے، نہتے گت گئے بے باک ہو کر تیغ والوں سے، نہ دھمکی سے ڈرا کوئی نہ گوزوں سے نہ بھالوں سے، لگی مظلوم و ظالم میں غضب کی کشمکش ہونے، زمین پامال ہو کر خون کے آنسو لگی رونے، جو نیزوں کے نشانوں پر تھے کھیلے اپنی جانوں پر، سنانوں کو بچایا ہاتھ دوڑایا بنانوں پر، کسی کا جسم لاغر ہو گیا زخموں سے ست پارا، کسی نے چھین کر نیزا اسی بے دین کو مارا، ضعیفوں کو حریفوں ہی سے حاصل ہو گئی تیغیں، لپٹ کر اس طرح بازو مروڑے چھین لی تیغیں، یہی تیغیں مثال برق چمکی، اب علم ہو کر لگے گرنے زمین پر نقل تن سے سر قلم ہو کر، ادھر پاقا زدہ انسان ادھر گاوان پرواری، ہوئی دونوں طرف سے کشت خوں کی گرم بازاری، نمازیں پڑھنے والوں نے دکھائی وہ جواں مردی کہ شان وحدت حق فوج کثرت پر عیاں کر دی، کیا حمزہ نے دھاوا اس طرح قرشی جلیلوں پر، کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر، بہت بے بات تھی یہ تیغ اب کچھ اور چل نکلی، ابھی شانے پہ چمکی تھی ابھی زیرے بغل نکلی، کسی کی ڈھال کاٹی سر سے گزری صدر تک پہنچی، صدائے ہائے واویلا ہر اہل غدر تک پہنچی، کمر کو کاٹ کر ایک تار سی صابون سے نکلی، اگر دامن سے الجھی صاف ہو کر خون سے نکلی، یہ سینے سے لہو قلب و جگر کا چاٹ کر آئی، ذرا کے دام بندھن اور حلقے کاٹ کر آئی،
کبھی اس کا گلو تاکا، کہیں اس کی کمر تاڑی، کبھی سیدھی گری بجلی، کبھی ترچھی کبھی آڑی، جو افسر تھے انہیں آواز دے کر ٹوک کر مارا، جو بھاگے سامنے سے ان کا رستہ روک کر مارا، کہیں مولا علی کی تیغے جوہردار کا غل تھا، خدا کے فضل سے شیر خدا غالب اعلی کل تھا۔ ہجوم اہل مکہ نے جدھر غلبہ ذرا پایا، جہاں انبو قرشی پہلوانوں کا نظر آیا، بڑے مشکل کشا للکار کر ان بدنہادوں کو لگے زیر و زبر کرنے، سواروں کو پیادوں کو مدد کرنے کو اپنی ساتھیوں کی بار بار آئے، کبھی سوئے یمی جھپٹے کبھی سوئے یسار آئے، نہیں بے تیغ دامندار سے ہٹ ہٹ گئے کافر، مثال زنگ اس تلوار سے کٹ کٹ گئے کافر، گھڑی بھر میں جہاں کفار کا انبوہ بے حد تھا، کسی کے ہاتھ گم تھے اور کسی کا سر ندارت تھا، زبیر اس رنگ سے گھس کر لڑے گھمسان کے اندر، زمین پر لگ گئے کشتوں کے پشتے آن کے اندر، اگرچہ شان و بازی پہ کھائے زخم بھی کاری، اگرچہ چلتے چلتے بن گئی تلوار بھی آری، مگر بپھرے ہوئے تھے دشمنوں کے تان سن سن کر، خدا کے دشمنوں کو مارتے جاتے تھے چن چن کر۔ اچانک ایک قرشی پہلوان للکار کر نکلا، اکڑ کر بلبلا کر اور نعرے مار کر نکلا کہ نادانوں، مسلمانوں، شجاعت پر نہ اتراؤ، میں ہوں بوکرش، تم سب مل کے میرے سامنے آؤ۔ نظر آیا کہ یہ انسان نہیں پتلا ہے آہن کا، کوئی حصہ جز آنکھوں کے نظر آتا نہیں تن کا، بشر تھا یا کہ تھا بے ڈول سا ایک ڈھول لوہے کا، چڑھا رکھا تھا جس نے تن کے اوپر خول لوہے کا، کوئی ہرباہ کیسے کارگر اس مرد آہن پر، کیا سر تابپا فولاد کا ملبوس تھا تن پر، یہ کل آہن کی شاید ڈھل کے آئی تھی جہنم سے، زمین پر اپنے پیروں چل کے آئی تھی جہنم سے، بڑھا سوئے مسلمانہ جو یہ کافر رجس پڑھ کر، تو پھرتی سے زبیر اس کے مقابل ہو گئے بڑھ کر، مزاحم پا کے اپنی راہ میں اللہ والے کو اٹھایا مرد آہن پوش نے دیوزاد بھالے کو، مگر ہوشیار و چابک دست تھا اللہ والا بھی تھا، خوش بختی سے اس کے ہاتھ ایک چھوٹا سا بھالا بھی، ادھر نیزہ چلا اس کا ادھر سے مرد غازی کا، لگے کرنے دو لشکر اب نظارہ نیزہ بازی کا، باہم ردو بدل سے جرتیں دو سمت گرمائیں، جھڑیں چنگاریاں دونوں سنانے مل کے ٹکرائیں، پیا پہ باندھتا تھا بند کندے تولنے والا، مگر اس سے زیادہ مستعد تھا کھولنے والا، بلا کے تان تھے پرپیٹ چوٹیں تھی تکانے تھی سنانے تھی کہ دو پھندار سانپوں کی زبانیں تھی، جما کر پینترا کر کے اشارہ مرد غازی نے، انی رکھتے ہی ایک ہلا جو مارا مرد غازی نے، ہوائی کر دیا باطل کے نیزے باز کا نیزہ، زمین پہ سر کے بل آیا غرور و ناس کا نیزہ، دکھائی کچھ کمی دشمن کے ہیلے نے نہ طاقت نے، مگر نیزہ اڑا ڈالا زبیر با لیاقت نے، نظر آئی جو شکل مرگ اس افتاد کے اندر، لرز کر رہ گیا دل سینہ فولاد کے اندر، قریشی پہلواں کے ہاتھ سے جب اڑ گیا بھالا تو ہٹ کر ہاتھ اس نے قبضہ شمشیر پر ڈالا، مگر اب جان سارے احمد مرسل کی باری تھی کہ برچی ہاتھ میں تھی اور قضا کی سازگاری تھی، جھپٹ کر شیر نے ایک وار دشمن پر کیا کاری، جہاں آنکھوں کے دو سوراخ تھے برچی وہی ماری، سنائی زور سے آہن کا چہرہ توڑ کر گزری، گھسی چشمے ادو میں کاسے سر پھوڑ کر گزری، سرے خودسر نے حق سے سرکشی کرنے کا پھل پایا کہ پھل برچھی کا سر میں دوسری جانب نکل آیا، گرا فولاد کا پتلا زمین پر سرنگوں ہو کر، تکبر بہ گیا آنکھوں کے رستے، موج خون ہو کر قفس کے ٹوٹنے سے طائرے جاں اڑ گیا اس کا، ادھر کھینچی جو برچھی زور سے پھل مڑ گیا اس کا، مگر ہاں یادگار ضرب اسلامی رہی برچھی، جہاد حق میں دستے راست کی حامی رہی برچھی، دو لشکر کر رہے تھے برسرے میدان یہ نظارہ کہ آہن پوش کافر ایک اشارے میں گیا مارا، صدائے نعرے تکبیر سے پھر گونج اٹھی وادی کہ جس نے مشرکوں میں غیظ کی ایک لہر دوڑا دی۔ شاہنامہ اسلام جنگ بدر کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت زبیر نے قریش کے ایک آہن پوش پہلوان کو معمولی سی برچی سے زمین پر گرا دیا ہے، غرور کا سر کٹ چکا ہے، اللہ والوں کی مدد کو اللہ کی نصرت آ چکی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز، میدان بدر میں مارکے حق و باطل جاری ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم اسی میدان میں دادے شجاعت دیتے مجاہدین اسلام کا نظارہ بھی کریں گے، اور ساز و سامان سے لیس
قریشی افواج کے پینترے بدلنے کا نظارہ بھی کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، کل پھر شاہنامہ اسلام کے ساتھ ہوگی آپ سے ملاقات میدان بدر میں۔ اللہ حافظ۔ شاہنامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہارے جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے۔ آپ سب کو 18واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ 2 دن بعد رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آغاز ہو جائے گا۔ پہلا عشرہ رمضان رحمت ہی رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کی 17، 18، 19 اور اس کے بعد کی تاریخیں اس حوالے سے بھی بڑی فضیلت رکھتی ہیں کہ ان تواریخ میں معرکہ بدر برپا ہوا تھا، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ، قریش کے مغرور سرداروں کو اپنی حیثیت یاد دلانے والا پہلا معرکہ، مسلمانوں کی طاقت کے اظہار کا پہلا معرکہ، اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کی نصرت و تائید کے لیے فرشتوں کو اتارنا، اسی معرکے میں یہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ کل ہم معرکہ بدر کے ایک بہت ہی سنسنی خیز موڑ پر تھے کہ جہاں معاذ اور معوذ، یہ 2 لڑکے انصاری نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ام محترم ابو جہل کون ہے، کہاں پر ملے گا، کیا حلیہ ہے، کیا شباہت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت تعجب سے اور حیرت سے استفسار کرتے ہیں کہ بھتیجو تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اور یہ عہد اپنے آپ سے کیا ہے کہ یا تو ابو جہل کو قتل کر دیں گے یا پھر خود قتل ہو جائیں گے، مگر اس پہ حملہ ضرور کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں لڑکوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ کس طرح سے یہ کم سن یہ نوجوان وہاں تک پہنچ سکیں گے جہاں لوہا لاٹ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، آہن پوش جہاں پر ابو جہل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مگر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بچوں کو پتہ بتا دیا ہے، انہوں نے پورے جنگ کا نقشہ کھینچا کہ دیکھو جو جہاں پر ابو دجانہ لڑ رہے ہیں، جہاں حضرت عمر ابھی آئے ہیں، جہاں حضرت علی اپنی ضربت دکھا رہے ہیں، وہیں پر وہ جو نلغے میں گھرا ہوا ایک انسان ہے، وہ جو آدمی ہے جو لڑوا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، بھاگنے والی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے، اور بڑے ہی طاقتور اور گرانڈیل پہلوان جس کی حفاظت کر رہے ہیں وہی ابو جہل ہے، وہ جو ابھی ایک ٹیلے پر چڑھا ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ان نوجوانوں کے ساتھ جانا چاہتا تھا, ان کا جذبہ اور جوش دیکھ کر ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا. خود میرے دل میں بھی یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی موقع پاؤں اور جیسے یہ آہن پوشوں کا محافظ دستہ ہٹے میں ابو جہل تک پہنچوں اور اس کا سر کاٹ کر لے آؤں. کہ وہ دونوں نوجوان تیزی سے میری انگلی کی نشاندہی کے ساتھ ہی ابو جہل کی جانب بڑھے. وہاں پر جاتے ہی انہوں نے جو محافظ تھے ان پر حملہ کر دیا اور ایک زبردست مارے کا شروع ہو گیا. ایک میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی, ان بچوں کا کیا ہوگا, کیا یہ نوجوان وہاں تک پہنچ جائیں گے, یہ قاتل ان کا کیا حشر کریں گے. اور میں بھی پھر اس طرف بڑھنے لگا. وہاں پر یہ دونوں نوجوان نہایت بہادری کے ساتھ ایک ہی جانب حملہ آور تھے جہاں ابو جہل موجود تھا اور قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑتے جا رہے تھے. آج شاہنامہ اسلام اسی منظر نامے سے شروع کرتے ہیں جہاں معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پتہ پوچھ کر حملہ آور ہوئے ہیں اس کے محافظ دستے پر. ابو جہل سیاہ رو پر نگاہیں گاڑ کر نکلے, قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کر نکلے. گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا. جوانوں کو مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے, برابر وار کرتے, وار سہتے, چومکھے لڑتے, ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں. بسانے موج اوج ریک پر چڑھتے گئے دونوں. ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں. نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکی لیکن نہ تقریریں. بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی, جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی. ہٹا وہ دیکھ کر ان کو, یہ پھر اس کے قریب پہنچے جہاں ابو جہل پہنچا. دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے. نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر. سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر. وہ پختہ کار یہ کمسن, یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر لگا مرکب کدانے خشمگی شیروں کے جوڑے پر. مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. ہوئے خائف نہ دھمکی اور نمائش سے نڈر لڑکے, جھپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے بے جگر لڑکے. ہوا میں گونج اٹھی راد کی مانند تکبیریں, گری ابو جہل پر دو توز خون آشام شمشیریں. دہن سے آہ نکلی, ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی, گرا گھوڑا بکھا کر زخم, دونوں کی کمر ٹوٹی. تڑپتا لوٹتا آدھا زمین میں دب گیا مرکب, کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر مر کب گیا مرکب. لکھی تھی راکب و مرکب کی قسمت میں نگو ساری, زمین پر لوٹتے تھے اس طرف حیوان ادھر ناری. ابو جہل لئی یعنی رسول اللہ کا دشمن, ازل سے تابت سب سے بڑا اللہ کا دشمن. زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر, پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر. وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا ہے, وہی ہڈی شکستہ تھی, وہی اب خون بہتا ہے. زبان سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر, مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر. وہ جنگ آور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا, اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا. سسکتا چھوڑ کر بدبخت کو جس وقت تو رخ پھیرا, تو ہر جانب سے قریشی فوج نے دونوں کو آ گھیرا. سپاہی اپنے افسر کو تڑپتا دیکھ کر دوڑے, زبان سے گالیاں بکتے ہوئے سب خیرہ سر دوڑے. بچانے کے لیے خاتی کو دوڑے خاندان والے, زمین بدر پر دو چاند تھے اس وقت دو حالے. لگے ہونے پیا پہ انتقامی وار دونوں پر, برستی میں نے دیکھی کفر کی تلوار دونوں پر. مگر تھے کس قدر جیدار افرا کے پسر دونوں, پیا پہ وار کرتے ہی رہے کفار پر دونوں. میں دوڑا اور بھی مسلم مجاہد اس طرف دوڑے, ابو بکر عمر حمزہ علی سب سر بکف دوڑے. بیک ساتھ مجاہد جا پڑے ان پہلوانوں پر جنہیں مشق ستم سوجھی تھی دو ننھی سی جانوں پر. ادھر گرز اور خنجر اور بھالے اور شمشیریں, ادھر لب پر تبسم اور دو پرجوش تکبیریں. وہ غازی تھے شہادت کے لیے لڑتے رہے دونوں, مثال شیر روباہوں پہ جا پڑتے رہے دونوں. رخوں پر مسکراہٹ, زخم تھے دونوں کے سینوں پر, فلک کرنوں کی بارش کر رہا تھا مہ جبینوں پر. بلاخر ایک جوان نے پا لیا دامن شہادت کا, فرشتوں نے کیا نظارہ اس یمن و سعادت کا. زمین پر قبلہ رو ہو کر گرا وہ پارسا لڑکا, ہوا قربان دین مصطفیٰ وہ باوفا لڑکا. خوشا قسمت کہ نیک آغاز نیک انجام تھا اس کا, خدا کا پاک بندہ تھا معوذ نام
نام تھا اس کا، نبردارا تھا اب تک دوسرا امبوہ باطل سے، نظر آتا تھا ٹکراتا ہوا اس کوہ باطل سے، اتر آئے تھے خوشی پہلوا روباہ بازی پر، عقب سے اکرما نے ہاتھ مارا مرد غازی پر، ہوا اس ضرب سے شانہ نشانہ کٹ گیا بازو، مثال شاق نقل بار آور چھٹ گیا بازو، مگر پرواہ نہ کی بہرے شجاعت کے شناور نے، کیا مڑ کر تعقب اکرما کا اس دلاور نے، نظر آئی جو یہ شان بسالت اکرما بھاگا، اڑا یوں سامنے سے جس طرح گھوڑا ہو بے باگا، رہائی اکرما نے موت کے پنجے سے یوں پائی کہ شیر زخم خوردہ کو بھی ایک دقت تھی پیش آئی، جو بازو کٹ چکا تھا اب وہ رہ رہ کر اٹکتا تھا کہ ایک تسمہ بھی باقی تھا شانے سے لٹکتا تھا، نظر آئی جو یہ دقت وفا کے نور دیدہ کو، خمیدہ ہو کے رکھا زیر پا دستے بریدہ کو، دبا کر زور سے کھینچا تو ٹوٹا ہاتھ کا رشتہ، نہ تھا درکار وحدت کو دھوئی کے ساتھ کا رشتہ، معذب تیغ زن تھا ایک ہی بازو سے میدان میں، مگر اس طرح جیسے شیر امبوہ غزالہ میں، جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبین لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو، لبے کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو، زمین پہنے ہوئے تھی آج خونی رنگ کا جامہ، حق و باطل میں برپا تھا جب خوریز ہنگامہ، یہ پہلی جنگ تھی صاحب دلوں اور بد نہادوں میں، مسلح اور نہتوں میں، سواروں اور پیادوں میں، وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی، پڑا تھا خاک و خون میں جس جگہ بو جہل بدتینت، وہیں کچھ پاک لاشیں تھے لباس عشق کی زینت، اسی تودے کے اوپر آ پڑی شدت لڑائی کی کہ باطل نے یہاں پر آخری زور آزمائی کی، نبردارا تھے کافر جمع ہو کر متحد ہو کر، ابو جہل لعین کا بدلہ لینے پر بزد ہو کر، مگر ہمت نہ ہاری بے شے ایمان کے شیروں نے، شجاعت کی دکھا دی شان اسلامی دلیروں نے، مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے، جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی، غزہ حق کے لیے ان کی شہادت تھی، یہ جینا بھی عبادت تھی، یہ مرنا بھی عبادت تھی، شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، اسی رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک زینت پر، سحر سے کر رہی تھی مہر کی آنکھیں یہ نظارہ، کہ غازی تھے برابر اہل باطل سے نبردارا، سوارے صبح ملک شام کو چلنے لگا آخر، لڑائی پر شباب آیا تو دن ڈھلنے لگا آخر، بگڑتا جا رہا تھا کشمکش سے خاک کا چہرہ، مقدر کر دیا تھا گرد نے افلاک کا چہرہ، قریشی جنگجوؤں پر غضب کا رنگ طاری تھا، رگوں میں خون ہی شاید برائے جنگ جاری تھا، زبردستی میں پیدا ہو گئی تھی اور بھی تیزی، قریب لاش ابو جہل برپا تھی یہ خونریزی، کیا تھا متحد خوف اجل نے زور باطل کا، زمین و آسمان میں بس گیا تھا شور باطل کا، بہت ہی سخت تھا یہ وقت اسلامی دلیروں پر، کیا تھا نرغہ بھوکے بھیڑیوں نے مل کے شیروں پر، مگر اللہ کے بندوں کا استقلال کیا کہنا، کسی نے کر دیے ایک دوسرے پر ڈھال، کیا کہنا، اثر انداز تھا رنگے شہادت، جان نثاروں پر گلے بڑھ بڑھ کے رکھ دیتے تھے تلواروں کی دھاروں پر، ادھر جنگ آوروں کے حوصلوں پر
تنگ تھی وادی، ادھر سجدے میں تھا زیر عریش اسلام کا ہادی، جمال آ رہا تھا قلب مطمئن سے، حسن بیتابی وفور گریہ معصوم سے، آنکھیں تھی انابی، مسلسل کر رہا تھا ابر رحمت گوہر افشانی، رہینے آبیاری ہو رہی تھی کشت انسانی، گرے تھے جس جبیں کے سامنے لولاک سجدے میں، خدا کے روبرو تھی وہ جبین پاک سجدے میں، جبیں سجدے میں تھی دل مضطرب تھا، اشک بہتے تھے، نبی محو دعا تھا، جبرائیل آمین کہتے تھے، اگرچہ فرش پر تھا استغاثہ فخر آدم کا، مگر اس نے احاطہ کر لیا تھا عرش اعظم کا، محمد کی زباں یا حیو یا قیوم کہہ کہہ کر پے امت طلب کرتی تھی نصرت، آج رہ رہ کر زبان وحی نے آخر سنا دی نص قرآنی، عریش و عرش میں طے پا گئی تقدیر انسانی، نوید نصرت حق لے کے نکلے آپ میداں میں، قدم بوسی کی جرت آ گئی خون شہیدہ میں، کیا رحمت نے رخ اعدائے دین اللہ کی جانب، بڑھا نور مجسم اس ہلاکت گاہ کی جانب، نظر آیا کہ باطل کھیلتا ہے آخری بازی، ہوئے جاتے ہیں زخمی ہر طرف اللہ کے غازی، فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شق ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مسلط تھا اگر اندیشہ باطل فضاؤں پر تو مجبوری کا ایک سکتا ستاری تھا ہواؤں پر، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، غلاموں کو جو آقا کا رخ انور نظر آیا، قلوب مطمئن نے انتہائی حوصلہ پایا، رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی، جلالت آفری چہرے سے کملی اور سرکالی، شعاع طور کے انوار چمکے روز روشن میں، لگا دی بجلیوں نے آگ سی باطل کے خرمن میں، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ تھا طاری، اٹھائی ایک مٹھی خاک آج پرچم گر گئے ان کے، جلال حق سے پیٹھیں مڑ گئیں، منہ پھر گئے ان کے، بدل ڈالی رسالت کی صدا نے جنگ کی صورت کہ اتری چہرہ افروزان خون و رنگ کی صورت، نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، خدا کے ہاتھ نے یا بازوئے مامور نے پھینکی، یہ مشت خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر، اداسی چھا گئی پر ہول دہشت ناک چہروں پر، اٹھی وادی میں ایک آواز اعجاز پیمبر سے کہ جیسے تشت میں گرتی ہے کوئی چیز اوپر سے، ہوا کا ایک تند و تیز جھونکا دوڑ کر آیا، اڑا کر ساتھ ننھے ننھے ریزے ریت کے لایا، کیا ان ریت کے ذروں نے حملہ جنگ جوؤں پر، الٹ کر جا پڑا دامان صحرا زشت روحوں پر، لہو نتنوں سے جاری ہو گیا اور پھٹ گئی آنکھیں، گڑھے مٹی سے جیسے پٹ گئے ہوں، پٹ گئی آنکھیں، فلک پر دفتن کچھ ابر کے ٹکڑے ہوئے ظاہر، نہا تھا اس میں شاید نوریوں کا لشکر قاہر، یہ اب راتے ہی گرجا دشمنوں کی فوج کے اوپر، سنے گھوڑوں کے سہے خاکیوں نے اوج کے اوپر، جھکا بادل اٹھی آندھی بہم مل جل گئے آخر، فضا میں لشکر قدرت کے پرچم کھل گئے آخر، برائے اہل ایمان یہ نشان نصرت حق تھا، ادھر حق سرخرو تھا، اس طرف باطل کا منہ فق تھا، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرے
اللہ اکبر سے مجاہد جا پڑے کفار پر، گھبرا گئے کافر، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے کافر. بھری تھی خاک آنکھوں میں، سجھائی کچھ نہ دیتا تھا سوا اللہ اکبر کے، سنائی کچھ نہ دیتا تھا. دلوں پر ہیبت حق چھا گئی، کفار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدا کی مار. بھاگ اٹھے سراسیما ہراساں بدحواسوں منتشر بھاگے، یہ اس سے 10 قدم آگے، وہ اس سے 10 قدم آگے. پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا، پدر زخمی پسر کے حال سے منہ موڑ کر بھاگا. مصیبت بن گئے اس وقت سب فولاد کے بانے، سروں کے خود، چہروں کے جھلم، ہاتھوں کے دستانے. دبا تھا اپنے اپنے بوجھ سے ہر ایک بے دم تھا، نہ ہوتے اسلحہ پھر بھی گناہ کا بوجھ کیا کم تھا. ہم ایک دوسرے کی ٹھوکروں سے گر گئے اکثر، نہ بھاگا جا سکا تو غازیوں میں گر گئے اکثر. ہوئے سلسلے میں راکب و مرکب تہو بالا، پڑی ہلچل سواروں کو پیادوں نے کچل ڈالا. اچانک بدحواسی میں جو یوں اوپر تلے ٹوٹے، کمندے اس طرح الجھی کہ اپنے ہی گلے گھوٹے. جکڑنے کے لیے سینوں کے اندر گڑ گئیں زرہیں، پکڑنے کے لیے گرہوں کے اندر پڑ گئیں گرہیں. جھلم خود اور زرہیں پھینک دی، ہتھیار بھی چھوڑے، پڑے ہی رہ گئے سب ساز و سامان، اونٹ اور گھوڑے. ہوا جب منتشر جمعیت باطل کا شیرازہ، کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ. اتارا جا چکا تھا دست حق سے تاج باطل کا، سرے میدان تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا. وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر، شرارت کا وہی طوفان جو چھایا تھا شریفوں پر. وہ بادل چھٹ گیا آخر، وہ لشکر کٹ گیا آخر. معین وقت آیا، زور باطل گھٹ گیا آخر. غرور و ناز تھا جس قوت ناپاک کے اوپر، وہ قوت ہر طرف بکھری پڑی تھی خاک کے اوپر. زمین پر سر نگو تھے گرز، ڈھالیں برچھیاں بھالے، کہیں تیرو کما خم تھے، کہیں تیرو کما والے. دکھاتے تھے جو تن کر پہلوانی اور سرداری، وہ سب تھے آگے آگے، پیچھے پیچھے تھی گرفتاری. وہی بازو بہت مشاق تھے جو قتل انسان میں، وہ بازو گر گئے تھے اب قلم ہو کے میدان میں. بہاتی تھیں جو مٹی پر ہمیشہ خون کی دھاریں، اسی مٹی پہ دم سادھے پڑی تھیں آج تلواریں. رونت رہ گئی باقی، نہ وہ آنے نہ وہ شانے، بچا کر لے چلے میدان دارو گیر سے جانے. دلوں میں گالیاں دیتے ہوئے اپنے خداؤں کو، برا کہتے ہوئے اپنے بھگوڑے دیوتاؤں کو. غرور و ناز میں آگے تھے جو فرعون و حاما سے، وہ قرشی سورما بھاگے چلے جاتے تھے میدان سے. مسلط تھا زبردستوں پہ خوف اب زیر دستوں کا، خدا والے تعاقب کر رہے تھے خود پرستوں کا. نہ کرنا قتل ناحق کہہ دیا تھا جوش رحمت نے، کیا اب لڑنے والوں کو اسیر اہل شرافت نے. شکست و بے دلی، شرمندگی، خوف اور گراں باری، یہ سب مل جل کے آخر بن گئے وجہ گرفتاری. نہتے لا رہے تھے باندھ کر شمشیر گیروں کو، کہ اپنی ہی کمندیں توق گردن تھی شریروں کو. مگر ایسے بھی تھے ان میں کہ آئے تھے بمجبوری، آیا تھی رحمت للعالمین پر ان کی معذوری. سنایا جا چکا تھا حکم سرکار رسالت سے کہ ان لوگوں سے وقت جنگ پیش آنا رعایت سے. کچھ ایسے ہیں جنہیں لایا گیا مکر اور ہیلوں سے، کچھ ایسے ہیں جو ڈرتے تھے شریروں سے رذیلوں سے. اگر بے دست و پا پا کر دے خدائے دو جہاں ان کو، مسلمانوں کو اس دن چاہیے بخشے اما ان کو. دکھائی اب جو حق نے فوج دشمن کو نگو ساری، بجائے جان لینے کے ہوئی زندہ گرفتاری. اگرچہ حضرت عباس واقف تھے نتیجے سے، مگر مجبور تھے لڑنے چلے آئے بھتیجے سے. عقیل ابن ابی طالب برادر شیر یزداں کے بحال کفر آئے تھے مقابل اہل ایمان کے. اسی صورت ابو الحسن جفاکاروں میں شامل تھے، ابھی ایمان لائے تھے خطا کاروں میں شامل تھے. ہوئے زندہ اسیر اس جنگ کی پاداش میں آخر، گھرے یہ لوگ دوران شکست فاش میں آخر. جو سب کچھ پھینک کر بھاگے وہ بچ نکلے اسیری سے، کہ مہلت مل گئی ان کو خدا کی دیر گیری سے. شاہنامہ اسلام ابھی ہنوز میدان بدر میں موجود ہے، کہ جہاں اللہ رب العالمین کی ہدایت پر سرکار دو عالم نے یہ کہہ کر کے شاہت الوجوہ یعنی بگڑ گئے چہرے ان کے، ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھا کر
कुफ्फार पर फेंकी। मुट्ठी भर खाक का ये असर हुआ कि आंधी का एक झोंका आया, कुफ्फार के चेहरे, आंखें, नाक रेत और कंकरों से भर गए। आपने फरमाया ये फरिश्तों की खुदाई फौज है जो हमारी नुसरत के लिए आई है। ये मुट्ठी भर खाक नहीं थी, ये मुट्ठी भर कंकर नहीं थे, बल्कि अल्लाह की जानिब से एक ऐसा जबरदस्त हमला था कि जिसने कुफ्फार का मुंह फेर कर रख दिया। इसी जंग में जब माज और मुअव्विज ने अबू जहल को हलाक किया और उसके गिर्द मुहाफिजों के दस्ते को तितर बितर कर दिया, उसके थोड़ी देर के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि एक शख्स जो सरदार नजर आता है वो तड़प रहा है और मरने के करीब है, तो उसके सीने पर अपना घुटना रखा और चाहते थे कि उसको जुबाह कर दें कि उसने कहा, ओ चरवाहे जरा देख कर गर्दन काटना, यह सरदार की गर्दन है, इस अंदाज में जरा नीचे से गोश्त लेना कि जब सरों का ढेर लगाया जाए तो मेरी गर्दन सबसे बुलंद नजर आए और मालूम हो कि किसी सरदार का सर है। उसने कहा, तू मुझे अबू जहल मालूम होता है इसलिए कि यह गुरूर का दावा तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। उसने कहा, हाँ मैं सरदार कुरैश अबू जहल हूं और हसरत यह है कि तुझ जैसे किसान के हाथों मारा जा रहा हूं। काश मैं किसी बहादुर कुरैशी या हाशमी के हाथ से मारा जाता। ये वो जहालत की इंतहा थी, ये वो बर्तरी की इंतहा थी, ये वो असबियत की इंतहा थी जिस वजह से इतना पढ़ा लिखा दानिश्वर होने के बावजूद सरकार दो आलम ने अबू जहल को अबू जहल यानी जहालत के बाप का लक़ब दिया था। वादी बद्र में, मैदान बद्र में कुफ्र इस्लाम का मारे का बरपा है। मुट्ठी भर खाक दस्ते रसूल फेंक चुका है, कुफ्फार के मुंह मुड़ गए हैं, फरिश्तों की फौज मदद के लिए आ रही है। इंशाअल्लाहुल अजीज कल इसी मैदान से शाहनामे का आगाज करेंगे। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। शाहनामा इस्लाम उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, उसी के नाम से अस्सलामु अलैकुम। आज रमजानुल मुबारक की 18वीं तारीख है। आप सबको 18वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। 2 दिन बाद रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा आगाज हो जाएगा। पहला अशरा रमजान रहमत ही रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा आग से छुटकारे का अशरा है। रमजानुल मुबारक की 17, 18, 19 और उसके बाद की तारीखें इस हवाले से भी बड़ी फजीलत रखती हैं कि इन तवारीख में मारके बद्र बरपा हुआ था, कुफ्र इस्लाम का पहला मारका, कुरैश के मगरूर सरदारों को अपनी हैसियत याद दिलाने वाला पहला मारका, मुसलमानों की ताकत के इजहार का पहला मारका, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमानों की नुसरत और ताईद के लिए फरिश्तों को उतारना, इसी मार्के में ये वाकया भी रोनुमा हुआ था। कल हम मार्के बद्र के एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर थे कि जहां माज और मुअव्विज ये 2 लड़के अंसारी नौजवान हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि अम्मे मोहतरम अबू जहल कौन है, कहां पर मिलेगा, क्या हुलिया है, क्या शबाहत है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ताज्जुब से और हैरत से इस्तफसार करते हैं कि भतीजो तुम्हें अबू जहल से क्या काम। वो कहते हैं हमने ये इरादा किया है और ये अहद अपने आप से किया है कि या तो अबू जहल को कत्ल कर देंगे या फिर खुद कत्ल हो जाएंगे, मगर उस पर हमला जरूर करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दोनों लड़कों को
دیکھا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ کس طرح سے یہ کمسن، یہ نوجوان وہاں تک پہنچ سکیں گے جہاں لوہا لاٹ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، آہن پوش جہاں پر ابو جہل کی حفاظت کر رہے ہیں. مگر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بچوں کو پتہ بتا دیا ہے. انہوں نے پورے جنگ کا نقشہ کھینچا کہ دیکھو جہاں پر ابو دجانہ لڑ رہے ہیں، جہاں حضرت عمر ابھی آئے ہیں، جہاں حضرت علی اپنی ضربت دکھا رہے ہیں، وہیں پر وہ جو نرغے میں گھرا ہوا ایک انسان ہے، وہ جو آدمی ہے جو لڑوا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، بھاگنے والی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے، اور بڑے ہی طاقتور اور گرانڈیل پہلوان جس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی ابو جہل ہے، وہ جو ابھی ایک ٹیلے پر چڑھا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ان نوجوانوں کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ان کا جذبہ اور جوش دیکھ کر ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا. خود میرے دل میں بھی یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی موقع پاؤں اور جیسے ہی آہن پوشوں کا محافظ دستہ ہٹے میں ابو جہل تک پہنچوں اور اس کا سر کاٹ کر لے آؤں. کہ وہ دونوں نوجوان تیزی سے میری انگلی کی نشاندہی کے ساتھ ہی ابو جہل کی جانب بڑھے. وہاں پر جاتے ہی انہوں نے جو محافظ تھے ان پر حملہ کر دیا اور ایک زبردست مارے کا شروع ہو گیا. میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ نوجوان وہاں تک پہنچ جائیں گے؟ یہ قاتل ان کا کیا حشر کریں گے؟ اور میں بھی پھر اس طرف بڑھنے لگا. وہاں پر یہ دونوں نوجوان نہایت بہادری کے ساتھ ایک ہی جانب حملہ آور تھے جہاں ابو جہل موجود تھا اور قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑتے جا رہے تھے. آج شاہنامہ اسلام اسی منظر نامے سے شروع کرتے ہیں جہاں معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پتہ پوچھ کر حملہ آور ہوئے ہیں اس کے محافظ دستے پر. ابو جہل سیاہ رو پر نگاہیں گاڑ کر نکلے، قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کر نکلے. گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا. جوانوں کو مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے، وار سہتے، چومکھے لڑتے، ہٹاتے، مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں. بسانے موج اوج ریک پر چڑھتے گئے دونوں. ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں. نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکی لیکن نہ تقریریں. بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی. ہٹا وہ دیکھ کر ان کو، یہ پھر اس کے قریب پہنچے جہاں ابو جہل پہنچا. دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے. نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر. سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر. وہ پختہ کار، یہ کمسن، یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر لگا مرکب کدانے خشمگی شیروں کے جوڑے پر. مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. ہوئے خائف نہ دھمکی اور نمائش سے نڈر لڑکے، جھپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے، بے جگر لڑکے. ہوا میں گونج اٹھی راد کی مانند تکبیریں، گری ابو جہل پر دو تیز خونا شام شمشیریں. دہن سے آہ نکلی، ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بکھا کر زخم، دونوں کی کمر ٹوٹی. تڑپتا لوٹتا آدھا زمین میں دب گیا مرکب. کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر مر کب گیا مرکب. لکھی تھی راکب و مرکب کی قسمت میں نگو ساری، زمین پر لوٹتے تھے اس طرف حیوان ادھر ناری. ابو جہل لئی یعنی رسول اللہ کا دشمن، ازل سے تابت سب سے بڑا اللہ کا دشمن. زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر. وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا ہے، وہی ہڈی شکستہ تھی، وہی اب خون بہتا ہے. زبان سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر. وہ جنگ آور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا. سسکتا چھوڑ کر بدبخت کو جس وقت رخ پھیرا، تو ہر جانب سے قریشی فوج نے دونوں کو آ گھیرا. سپاہی اپنے افسر کو تڑپتا دیکھ کر دوڑے، زبان سے گالیاں بکتے ہوئے سب خیرہ سر دوڑے. بچانے کے لیے خاتی کو دوڑے خاندان والے، زمین بدر پر دو چاند تھے اس وقت دو حالے. لگے ہونے پیا پہ انتقامی وار دونوں پر، برستی میں نے دیکھی کفر کی تلوار دونوں پر. مگر تھے کس قدر جیدار افرا کے پسر دونوں، پیا پہ وار کرتے ہی رہے کفار پر دونوں. میں دوڑا اور بھی مسلم مجاہد اس طرف دوڑے. ابو بکر و عمر حمزہ علی سب سر بکف دوڑے. بیک ساتھ مجاہد جا پڑے ان پہلوانوں پر جنہیں مشق ستم سوجھی تھی دو ننھی سی جانوں پر. ادھر گرز اور خنجر اور بھالے اور شمشیریں، ادھر لب پر تبسم اور دو پرجوش تکبیریں. وہ غازی تھے شہادت کے لیے لڑتے رہے دونوں، مثال شیر روباہوں پہ جا پڑتے رہے دونوں.
رخوں پر مسکراہٹ، زخم تھے دونوں کے سینوں پر، فلک کرنوں کی بارش کر رہا تھا مہ جبینوں پر، بلاخر ایک جوان پا لیا دامن شہادت کا، فرشتوں نے کیا نظارہ اس یمن و سعادت کا، زمین پر قبلہ رو ہو کر گرا وہ پارسا لڑکا، ہوا قربان دین مصطفیٰ وہ باوفا لڑکا، خوشا قسمت کہ نیک آغاز نیک انجام تھا اس کا، خدا کا پاک بندہ تھا معوذ نام تھا اس کا، نبردارا تھا اب تک دوسرا انبوہ باطل سے، نظر آتا تھا ٹکراتا ہوا اس کوہ باطل سے، اتر آئے تھے خوشی پہلوا روباہ بازی پر، عقب سے اکرما نے ہاتھ مارا مرد غازی پر، ہوا اس ضرب سے شانہ نشانہ کٹ گیا بازو، مثال شاق نقل بار آور چھٹ گیا بازو، مگر پرواہ نہ کی بہرے شجاعت کے شناور نے، کیا مڑ کر تعقب اکرما کا اس دلاور نے، نظر آئی جو یہ شان بسالت اکرما بھاگا، اڑا یوں سامنے سے جس طرح گھوڑا ہو بے باگا، رہائی اکرما نے موت کے پنجے سے یوں پائی کہ شیر زخم خوردہ کو بھی ایک دقت تھی پیش آئی، جو بازو کٹ چکا تھا اب وہ رہ رہ کر اٹکتا تھا، کہ ایک تسمہ بھی باقی تھا شانے سے لٹکتا تھا، نظر آئی جو یہ دقت وفا کے نور دیدہ کو، خمیدہ ہو کے رکھا زیر پا دستے بریدہ کو، دبا کر زور سے کھینچا تو ٹوٹا ہاتھ کا رشتہ، نہ تھا درکار وحدت کو دوئی کے ساتھ کا رشتہ، معذب تیغ زن تھا ایک ہی بازو سے میدان میں، مگر اس طرح جیسے شیر انبوہ غزالہ میں، جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبین لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو، لبے کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو، زمین پہنے ہوئے تھی آج خونی رنگ کا جامہ، حق و باطل میں برپا تھا جب خوریز ہنگامہ، یہ پہلی جنگ تھی صاحب دلوں اور بد نہادوں میں، مسلح اور نہتوں میں، سواروں اور پیادوں میں، وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی، پڑا تھا خاک و خون میں جس جگہ بو جہل بدتینت، وہیں کچھ پاک لاشیں تھے لباس عشق کی زینت، اسی تودے کے اوپر آ پڑی شدت لڑائی کی، کہ باطل نے یہاں پر آخری زور آزمائی کی، نبردارا تھے کافر جمع ہو کر متحد ہو کر، ابو جہل لعین کا بدلہ لینے پر بضد ہو کر، مگر ہمت نہ ہاری بے شے ایمان کے شیروں نے، شجاعت کی دکھا دی شان اسلامی دلیروں نے، مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے، جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی، غزہ حق کے لیے ان کی شہادت تھی، یہ جینا بھی عبادت تھی، یہ مرنا بھی عبادت تھی، شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، اسی رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک تینت پر، سحر سے کر رہی تھی مہر کی آنکھیں یہ نظارہ، کہ غازی تھے برابر اہل باطل سے نبردارا، سوارے صبح ملک شام کو چلنے لگا آخر، لڑائی پر شباب آیا تو دن ڈھلنے لگا آخر، بگڑتا جا رہا تھا کشمکش سے خاک کا چہرہ، مقدر کر دیا تھا گرد نے افلاک کا چہرہ، قریشی جنگجوؤں پر غضب کا رنگ طاری تھا، رگوں میں خون ہی شاید برائے جنگ جاری تھا،
زبردستی میں پیدا ہو گئی تھی اور بھی تیزی، قریب لاش ابو جہل برپا تھی یہ خونریزی، کیا تھا متحد خوف اجل نے سور باطل کا، زمین و آسمان میں بس گیا تھا شور باطل کا، بہت ہی سخت تھا یہ وقت اسلامی دلیروں پر، کیا تھا نرغہ بھوکے بھیڑیوں نے مل کے شیروں پر، مگر اللہ کے بندوں کا استقلال کیا کہنا، کسی نے کر دیے ایک دوسرے پر ڈھال، کیا کہنا، اثر انداز تھا رنگے شہادت جان نثاروں پر، گلے بڑھ بڑھ کے رکھ دیتے تھے تلواروں کی دھاروں پر، ادھر جنگ آوروں کے حوصلوں پر تنگ تھی وادی، ادھر سجدے میں تھا زیر عریش اسلام کا ہادی، جمال آ رہا تھا قلب مطمئن سے، حسن بیتابی وفور گریہ معصوم سے، آنکھیں تھی انابی، مسلسل کر رہا تھا ابر رحمت گوہر افشانی، رہینے آبیاری ہو رہی تھی کشت انسانی، گرے تھے جس جبیں کے سامنے لولاک سجدے میں، خدا کے روبرو تھی وہ جبین پاک سجدے میں، جبیں سجدے میں تھی دل مضطرب تھا اشک بہتے تھے، نبی محو دعا تھا جبرائیل آمین کہتے تھے، اگرچہ فرش پر تھا استغاثہ فخر آدم کا، مگر اس نے احاطہ کر لیا تھا عرش اعظم کا، محمد کی زباں یا حیو یا قیوم کہہ کہہ کر پے امت طلب کرتی تھی نصرت، آج رہ رہ کر زبان وحی نے آخر سنا دی نص قرآنی، عریش و عرش میں طے پا گئی تقدیر انسانی، نوید نصرت حق لے کے نکلے آپ میداں میں، قدم بوسی کی جرت آ گئی خون شہیدہ میں، کیا رحمت نے رخ آدائے دین اللہ کی جانب، بڑھا نور مجسم اس ہلاکت گاہ کی جانب، نظر آیا کہ باطل کھیلتا ہے آخری بازی، ہوئے جاتے ہیں زخمی ہر طرف اللہ کے غازی، فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شق ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مسلط تھا اگر اندیشہ باطل فضاؤں پر تو مجبوری کا ایک سکتا ستاری تھا ہواؤں پر، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، غلاموں کو جو آقا کا رخ انور نظر آیا، قلوب مطمئن نے انتہائی حوصلہ پایا، رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی، جلالت آفری چہرے سے کملی اور سرکالی، شعاع طور کے انوار چمکے روز روشن میں، لگا دی بجلیوں نے آگ سی باطل کے خرمن میں، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ تھا تاری، اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری، بآواز بلند اس وقت یوں ارشاد فرمایا کہ دستے حق نے باطل کا نشہ برباد فرمایا، مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے، جلال حق سے پیٹھیں مڑ گئیں منہ پھر گئے ان کے، بدل ڈالی رسالت کی صدا نے جنگ کی صورت کہ اتری چہرہ افروزان خون و رنگ کی صورت، نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، خدا کے ہاتھ نے یا بازوئے مامور نے پھینکی، یہ مشت خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر، اداسی چھا گئی پر ہول دہشت ناک چہروں پر، اٹھی وادی میں ایک آواز اعجاز پیمبر سے کہ جیسے تشت میں گرتی ہے کوئی چیز اوپر سے، ہوا کا ایک تند و تیز جھونکا دوڑ کر آیا، اڑا کر ساتھ ننھے ننھے ریزے ریت کے لایا، کیا ان ریت کے ذروں نے حملہ جنگ جوؤں پر، الٹ کر جا پڑا دامان صحرا زشت روؤں پر، لہو نتنوں سے جاری ہو گیا اور پھٹ گئی آنکھیں، گڑھے مٹی سے جیسے پٹ گئے ہوں، پٹ گئی آنکھیں، فلک پر دفتن کچھ ابر کے ٹکڑے ہوئے ظاہر، نہا تھا اس میں شاید نوریوں کا لشکر قاہر، یہ اب راتے ہی گرجا دشمنوں کی فوج کے اوپر، سنے گھوڑوں کے سہے خاکیوں نے اوج کے اوپر، جھکا بادل اٹھی آندھی بہم مل جل گئے آخر، فضا میں لشکر قدرت کے پرچم کھل گئے آخر، برائے اہل ایمان یہ نشانے نصرت حق تھا، ادھر حق سرخرو تھا اس طرف باطل کا منہ
تھا، نہتوں کو سہارا مل گیا، دستے پیمبر سے زمانہ گونج اٹھا نعرے اللہ اکبر سے۔ مجاہد جا پڑے کفار پر، گھبرا گئے کافر، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے کافر۔ بھری تھی خاک آنکھوں میں، سجھائی کچھ نہ دیتا تھا سوا اللہ اکبر کے، سنائی کچھ نہ دیتا تھا۔ دلوں پر ہیبت حق چھا گئی، کفار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدا کی مار، بھاگ اٹھے سراسیما ہراساں بدحواس و منتشر بھاگے، یہ اس سے 10 قدم آگے، وہ اس سے 10 قدم آگے۔ پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا، پدر زخمی پسر کے حال سے منہ موڑ کر بھاگا۔ مصیبت بن گئے اس وقت سب فولاد کے بانے، سروں کے خود، چہروں کے جھلم، ہاتھوں کے دستانے، دبا تھا اپنے اپنے بوجھ سے، ہر ایک بے دم تھا، نہ ہوتے اسلحہ پھر بھی گناہ کا بوجھ کیا کم تھا۔ ہم ایک دوسرے کی ٹھوکروں سے گر گئے اکثر، نہ بھاگا جا سکا تو غازیوں میں گر گئے اکثر، ہوئے سلسلے میں راکب و مرکب تہو بالا، بڑی ہلچل سواروں کو پیادوں نے کچل ڈالا، اچانک بدحواسی میں جو یوں اوپر تلے ٹوٹے، کمندے اس طرح الجھی کہ اپنے ہی گلے گھوٹے، جکڑنے کے لیے سینوں کے اندر گڑ گئیں زرہیں، پکڑنے کے لیے گرہوں کے اندر پڑ گئیں گرہیں، جھلم خود اور زرہیں پھینک دی، ہتھیار بھی چھوڑے، پڑے ہی رہ گئے سب ساز و سامان، اونٹ اور گھوڑے۔ ہوا جب منتشر جمعیت باطل کا شیرازہ، کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ، اتارا جا چکا تھا دست حق سے تاج باطل کا، سرے میدان تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا، وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر، شرارت کا وہی طوفان جو چھایا تھا شریفوں پر، وہ بادل چھٹ گیا آخر، وہ لشکر کٹ گیا آخر، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر۔ غرور و ناز تھا جس قوت ناپاک کے اوپر، وہ قوت ہر طرف بکھری پڑی تھی خاک کے اوپر، زمین پر سر نگو تھے گرز، ڈھالیں برچھیاں بھالے، کہیں تیروں کما خم تھے، کہیں تیروں کما والے، دکھاتے تھے جو تن کر پہلوانی اور سرداری، وہ سب تھے آگے آگے، پیچھے پیچھے تھی گرفتاری، وہی بازو بہت مشاق تھے جو قتل انسان میں، وہ بازو گر گئے تھے اب قلم ہو کے میدان میں، بہاتی تھیں جو مٹی پر ہمیشہ خون کی دھاریں، اسی مٹی پہ دم سادھے پڑی تھیں آج تلواریں، رونت رہ گئی باقی، نہ وہ آنے نہ وہ شانے، بچا کر لے چلے میدان دارو گیر سے جانے، دلوں میں گالیاں دیتے ہوئے اپنے خداؤں کو، برا کہتے ہوئے اپنے بھگوڑے دیوتاؤں کو، غرور و ناز میں آگے تھے جو فرعون و حاما سے، وہ قرشی سورما بھاگے چلے جاتے تھے میدان سے، مسلط تھا زبردستوں پہ خوف اب زیر دستوں کا، خدا والے تعاقب کر رہے تھے خود پرستوں کا، نہ کرنا قتل ناحق کہہ دیا تھا جوش رحمت نے، کیا اب لڑنے والوں کو اسیر اہل شرافت نے، شکست و بے دلی، شرمندگی، خوف اور گراں باری، یہ سب مل جل کے آخر بن گئے وجہ گرفتاری، نہتے لا رہے تھے باندھ کر شمشیر گیروں کو، کہ اپنی ہی کمندیں توق گردن تھی شریروں کو، مگر ایسے بھی تھے ان میں کہ آئے تھے بمجبوری، آیا تھی رحمت للعالمی پر ان کی معذوری، سنایا جا چکا تھا حکم سرکار رسالت سے کہ ان لوگوں سے وقت جنگ پیش آنا رعایت سے، کچھ ایسے ہیں جنہیں لایا گیا مکر اور ہیلوں سے، کچھ ایسے ہیں جو ڈرتے تھے شریروں سے رذیلوں سے، اگر بے دست و پا پا کر دے خدائے دو جہاں ان کو، مسلمانوں کو اس دم چاہیے بخشے اما ان کو، دکھائی اب جو حق نے فوج دشمن کو نگو ساری، بجائے جان لینے کے ہوئی زندہ گرفتاری، اگرچہ حضرت عباس واقف تھے نتیجے سے مگر مجبور تھے لڑنے چلے آئے بھتیجے سے، عقیل ابن ابی طالب برادر شیر یزداں کے بحال کفر آئے تھے مقابل اہل ایمان کے، اسی صورت ابو الحسن جفا کاروں میں شامل تھے، ابھی ایمان لائے تھے خطا کاروں میں شامل تھے، ہوئے زندہ اسیر اس جنگ کی پاداش میں آخر، گھرے یہ لوگ دوران شکست فاش میں آخر، جو سب کچھ پھینک کر بھاگے وہ بچ نکلے اسیری سے، کہ مہلت مل گئی ان کو خدا کی دیر گیری سے۔ شاہنامہ اسلام ابھی ہنوز میدان بدر میں موجود ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی ہدایت پر سرکار دو عالم نے
یہ کہہ کر کے شاہت الوجوہ یعنی بگڑ گئے چہرے ان کے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار پر پھینکی. مٹھی بھر خاک کا یہ اثر ہوا کہ آندھی کا ایک جھونکا آیا. کفار کے چہرے، آنکھیں، ناک ریت اور کنکروں سے بھر گئے. آپ نے فرمایا یہ فرشتوں کی خدائی فوج ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئی ہے. یہ مٹھی بھر خاک نہیں تھی، یہ مٹھی بھر کنکر نہیں تھے، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک ایسا زبردست حملہ تھا کہ جس نے کفار کا منہ پھیر کر رکھ دیا. اسی جنگ میں جب معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو ہلاک کیا اور اس کے گرد محافظوں کے دستے کو تتر بتر کر دیا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو سردار نظر آتا ہے وہ تڑپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے، تو اس کے سینے پر اپنا گٹھلا رکھا اور چاہتے تھے کہ اس کو ذبح کر دیں. کہ اس نے کہا وہ چرواہے ذرا دیکھ کر گردن کاٹنا، یہ سردار کی گردن ہے. اس انداز میں ذرا نیچے سے گوشت لینا کہ جب سروں کا ڈھیر لگایا جائے تو میری گردن سب سے بلند نظر آئے اور معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے. اس نے کہا تو مجھے ابو جہل معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ یہ غرور کا دعویٰ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہاں میں سردار قریش ابو جہل ہوں، اور حسرت یہ ہے کہ تجھ جیسے کسان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں. کاش میں کسی بہادر قریشی یا ہاشمی کے ہاتھ سے مارا جاتا. یہ وہ جہالت کی انتہا تھی، یہ وہ برتری کی انتہا تھی، یہ وہ عصبیت کی انتہا تھی جس وجہ سے اتنا پڑھا لکھا دانشور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم نے ابو جہل کو ابو جہل یعنی جہالت کے باپ کا لقب دیا تھا. وادی بدر میں، میدان بدر میں کفر اسلام کا مارے کا برپا ہے. مٹھی بھر خاک دست رسول پھینک چکا ہے. کفار کے منہ مڑ گئے ہیں. فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ رہی ہے. انشاءاللہ العزیز کل اسی میدان سے شاہ نامے کا آغاز کریں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں. تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں
تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو خدا بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے. صدق اللہ العظیم. شاہ نامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے، اس شاہ نامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے، شمس و قمر تارے وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے. اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے وہی ثابت دینے والے نے، عزت دینے والے نے، ذلت دینے والے نے، زوج تجرد دینے والے نے، اولاد کو اولاد کو دینے والے نے، ہر چیز پر قادر مالک الملک نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کا اجر بنفس نفیس عطا کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ مہینہ روح کی سرخوشی کا، دل کے قرار کا، اپنے اعمال کے جائزے کا اور آنے والے دنوں کے لیے عزم نو کا مہینہ ہے. ہم رمضان المبارک میں جہاں دیگر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں،
وہیں ابو الحسن حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ اسلام پڑھنا اور سننا بھی ایک بڑی سعادت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وہ تذکرہ، ہر وہ ذکر، ہر وہ کتاب، ہر وہ تخلیق جس کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت دو چند ہو جائے اور سرکار دو عالم کی محبت سے دل میں ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ تذکرہ عظیم ہے۔ اسلام کی تاریخ ایک حیرت انگیز تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ایک چونکا دینے والی تاریخ ہے۔ دنیا نے بہت سے انقلابات دیکھے، بہت سے تغیرات دیکھے، بہت سے فاتحین دیکھے، بہت سی فتوحات دیکھی، بڑی تہذیبوں کو مد و جزر ہوتے ہوئے دیکھا، زیر و زبر ہوتے ہوئے دیکھا، عروج و زوال کی کہانیاں دیکھی، نشیب و فراز کے نقشے دیکھے، لہو رنگ داستانیں دیکھی، مگر اسلام کی تاریخ ان سب سے حیرت انگیز اور ان سب سے زیادہ عجیب و غریب تاریخ ہے۔ یہ ایک ایسے فاتح عالم کی تاریخ ہے کہ جس نے کہا کہ خبردار، جنگ میں کھڑی کھیتیوں کو آگ نہ لگانا، معصوم بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کی بے حرمتی نہ کرنا، بوڑھوں کو اذیت نہ دینا، خبردار جو ہتھیار ڈال دیں ان کے ساتھ نرمی کا، صلح کا، محبت کا معاملہ کرنا، خبردار کہ جو باج گزار ہو جائیں، جو ذمہ بن جائیں، ان کی عزت کا، آبرو کا، جان و مال کا پورا خیال رکھنا، ہر عہد نامے اور صلح نامے پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، اپنی طرف سے کسی جنگ میں، قتال میں، جدال میں کبھی پہل نہ کرنا۔ دنیا کو جس نے مساوات کے اصول سکھائے، جس نے امن دیا، جس نے سلامتی دی، جس نے بھٹکی ہوئی، بہکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ، قرینہ، سلیقہ سکھایا، وہی آقا و مولا، وہی محسن انسانیت، وہی رحمت للعالمین، اسی نے قیادت کی، اس جیش کی، اس قافلے کی، اس کارواں کی، اس لشکر کی کہ جس کے ایک ایک فرد کو خود رسول پاک نے ستارے کی مانند کہا کہ ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو تمہاری نجات کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے کافی ہے۔ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، حفیظ جالندھری نے بھی جب یہ مارکت العرا نظم تحریر کی ہوگی، ان کا تصور بھی انہیں وہیں لے جاتا ہوگا، مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، اس ماحول میں کہ جہاں پر ایسے لوگ کہ جنہیں ان کے بستی والوں نے، ان کے شہر والوں نے، ان کے معاشرے والوں نے، ان کے قبیلے والوں نے، ان کے پڑوسیوں نے، ان کے بھائی بندوں نے، ان سے خون کا رشتہ کرنے والوں نے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ، نہایت صفاقی کے ساتھ نکال دیا، جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، جنہیں 3 برس شیب ابی طالب میں محصور کر کے رکھا، جن سے نہ رشتہ کرتے تھے، نہ ناتا کرتے تھے، نہ تقریبات میں بلاتے تھے، نہ ان سے بات کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کی تضحیک کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، انہیں ہر طرح سے ستاتے تھے، اس کے باوجود وہ کیسے صابر لوگ تھے، انہیں اللہ پر کتنا یقین تھا۔ اس موقع پر حضرت سمیہ یاد آتی ہیں، کیا ایمان تھا، کیا تقویٰ تھا، کیا دنیا کسی عورت کے اس ایمان کی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ان کو انتہائی مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، بہت ہی تضحیک اڑائی گئی، اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اب بھی مان جا، اگر تو محمد اور محمد کے خدا پر سے اپنے ایمان کو ختم نہیں کرتی تو بڑے بھیانک انجام سے تجھے دوچار کر دوں گا، مگر ان کی زبان پر حق جاری تھا، ان کے دل میں حق اتر چکا تھا، انہوں نے ابو جہل کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک ایسا ظلم کیا گیا، ایک ایسا ستم کیا گیا، ایسی شقاوت کا مظاہرہ کیا گیا، ایسی صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، اعصاب سنسنانے لگتے ہیں۔ 2 اونٹ منگوائے گئے اور حضرت سمیہ کو اس طرح سے باندھا گیا کہ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں اونٹوں کا رخ مخالف سمت میں کر دیا گیا اور پھر دونوں کو چابک مار کے وہاں سے بھگا دیا گیا۔ تیز رفتار 2 اونٹ مخالف سمتوں میں بھاگے اور حضرت سمیہ کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک پن چکتی ہے، ایک پھانس لگتی ہے تو کتنی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا تصور کیجیے جس سے حضرت سمیہ گزری، پورا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ مخالف سمتوں میں بھاگ رہے ہیں اور جسم ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ سے مدی ہوئی ہے، اس کے باوجود نہ ایمان ترک کیا،